پوری دنیا اور پاکستانی قوم کرونا وبا سے نبرد-آزما ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ پورے ایک قومی سطح کی وبا ہے، لیکن اس وبا میں بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ لوگوں کے ٹیسٹ بڑی بڑی فیسیں لے کر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 500 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں، ہم نے ہر مریض پر 25 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں، اور دوسری طرف جب ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو 8,000 سے 10,000 روپے تک کے اس پر فیس لیے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے ان حالات میں کہ جب عام آدمی کو اتنے مہنگے داموں میں صرف اپنا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیماری تو بیماری ہے، بیماری تو ہر دور میں ہوتی ہے، انسان سے وابستہ ہے۔ آج بھی 22 کروڑ عوام کے اندر روزمرہ کے وفات، اموات کی شرح بہت بڑی ہوتی ہے۔ 4,500 ہزار لوگ پورے ملک میں عام طور پر اموات کی شرح ہے، لیکن جس طریقے سے کرونا کے حوالے سے تمام وسائل استعمال کر کے خوف پیدا کیا جا رہا ہے، اور خوف پیدا کرنے کا کیا کہ علاج تو ہے نہیں، آپ کا مدافعتی نظام وہی مقابلہ کر رہا ہے، لیکن جتنا آپ اس کا خوف پیدا کریں گے اتنا آپ کا امیون سسٹم اور آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا جائے گا، اور آپ اس کے مقابلے کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا اس قسم کے رویوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ ہم ایسے وقت میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، ایک عجیب سی صورتحال پیدا کی ہے، اموات اس پہ مبالغہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے۔ دل کا مریض ہے، فوت ہو گیا، کرونا کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ گردوں کا مریض ہے، فوت ہو گیا، کرونا سے فوت ہو گیا۔ جگر کا مریض ہے، فوت ہو گیا، کرونا سے فوت ہو گیا۔ تو ایسے حوالے سے اموات کی شرح کو جو مبالغہ آرائی کی جاتی ہے اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کن مقاصد کے لیے وہ اس قسم کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میت گھر کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ مجھے پورے دنیا میں بتایا جائے کہ میت کو دفنانے کے لیے میت سے کسی کو کرونا لگا ہو۔ خود ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں، جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا، نقصان نہیں کرے گا۔ تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے، پھر لاش حوالے نہیں کی جاتی، تدفین میں بے حرمتی کی جاتی ہے، قبر میں پھینک دیا جاتا ہے اس کو۔ لہذا باقاعدہ میت کا احترام جس طرح کے ہونا چاہیے، جس طرح ہماری شریعت کا تقاضا ہے، اس کی تجہیز و تکفین، جنازے کی نماز، اور اس حوالے سے جو خوف پھیلایا جا رہا ہے اس کو ختم کر کے اس کو ایک باعزت انداز دیا جائے۔ اس موقع پر کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر اہلکاروں کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت مشکلات ہیں اس وقت۔ ان کی اموات ہو جاتی ہیں، ان کے ڈیرے، ان کے گھر
وہاں میتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے اٹھانے کے لیے، ہسپتال تک پہنچانے کے لیے اور جسد خاکی کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں کوئی ان کا مددگار نہیں۔ اگر میتیں پاکستان لانا چاہتے ہیں، پاکستان ان کی میتیں لانے کے لیے اس سے بڑھ کر حکمرانوں کی اور بے حسی کا کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس اعتبار سے حکومت کی بے حسی انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان لانے کے لیے کوئی بھی سہولت حکومت کی طرف سے مہیا نہیں کی جا رہی، اور وہاں جب گھر میں میت پڑی ہے تو گھر میں رہنے والے ان کے اور پیارے وہ بھی ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سفارت خانے شہریوں سے رابطے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عوام اپنے ہی سفارت خانے کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کہاں جائیں گے؟ لیکن سفارت خانے بھی دروازے بند کیے ہوئے شہریوں کے ساتھ کسی رابطے کرنے میں اور ان کو مدد پہنچانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے جو مطالبات ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام ان کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور پورے ریاست نظام کو اس اہم ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس حوالے سے حکومت اب تک مکمل ناکامی اور نااہلی کا بت بنی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، بلکہ یونیورسٹیاں ہیں، جو بچوں سے فیس لیتے ہیں اور وہ فیس لے چکے ہیں، لیکن اگر وہاں پر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر صرف یہ نہیں کہ طالب علم کی تعلیم کو حرج ہوگا، بلکہ وہ ادارے ہی بند ہو جائیں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں طلباء تعلیم سے محروم ہو جائیں گے، بہت بڑی تعداد اساتذہ کرام کی بے روزگار ہو جائے گی، اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے ملک بھر میں بند ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف تو ہم احتیاط اور احتیاطی تدابیر کی بات کرتے ہیں، اداروں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس ملک میں اتنا بڑا نقصان تعلیم کے شعبے میں، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی متبادل طور پر نہیں سوچا گیا۔ اس حوالے سے ہم تعلیمی اداروں کو تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کی حمایت کرتے ہیں، اور مطالبہ بھی ہے کہ ان کو اجازت دی جائے اور اس مرحلے پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی مکمل حکمت عملی وضع کی جائے۔ اس طرح خاموش رہ کر بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔